بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ جمعہ میں علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نقلی انسان اور اصلی انسان کیا ہے اس کو بتلا رہے تھے اور اصلی انسان کو تلاش کر رہے تھے۔ اس کے باوجود چراغ کی روشنی میں دن کے اجالے میں ان کو نظر نہیں آ رہا تھا، تو اصلی انسان اور نقلی انسان کا فرق کیا ہے اس کو بتلاتے ہیں۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی مزید وضاحت فرمائی کہ میں تمہیں مثال دیتا ہوں کہ جس سے تم خود ہی فیصلہ کر لو گے کہ اصلی اور نقلی انسان میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ اگرچہ اعضاء و جوارح کے اعتبار سے دونوں یکساں ہیں، دونوں ایک ہیں، لیکن حقیقت کے اعتبار سے دونوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر صرف دو کان، دو ہاتھ اور دو پیروں کی وجہ سے انسان ہوتا ہے، تو پھر بتاؤ کیا ابو جہل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں برابری ہو سکتی ہے؟ نیز یہ بتاؤ کہ دو آنکھیں تو ابو جہل کی بھی تھی، دو پاؤں تو اس کے بھی تھے، بلکہ وہ تمام اعضاء و جوارح جو ہر انسان میں ہوتے ہیں وہ ابو جہل میں بھی تھے، لیکن اس کے باوجود وہ ابو جہل ہی تھا، کافر، ملعون اور مردود تھا۔ جبکہ دوسری طرف سرکار دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کو اللہ پاک نے جو اتنا اونچا اور عالی مرتبہ عطا فرمایا ہے، وہ اس وجہ سے نہیں کہ آپ کے کچھ اعضاء اور زیادہ تھے، نہیں، ہرگز نہیں، ایسا بالکل نہیں تھا، بلکہ اعضاء و جوارح آپ کے بھی اتنے ہی تھے جتنے اور انسانوں کے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ سید الانبیاء ہیں، محبوب رب العالمین ہیں، رحمت للعالمین ہیں اور رؤوف الرحیم ہیں، جبکہ ابو جہل مردود ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ہیں۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ جسمانی اعتبار سے دونوں برابر ہے، لیکن باطن کے اعتبار سے دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے کہ ایک خدا کا مبغوض اور مردود ہے، کافر اور ملعون ہے، اور دوسرا اللہ کا محبوب اور مقبول اور تمام نبیوں کا سردار ہے، جن کی شان یہ ہے وہ اگر موجود نہ ہوتے، کون و مقام موجود نہ ہوتے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی اعضاء و جوارح شکل و صورت کا انسان تھوڑا ہی انسان ہوتا ہے، اصلی انسان تو دوسرا ہوتا ہے۔ اصلی انسان کسے کہتے ہیں؟ مولانا فرماتے ہیں کہ انسان گوشت پوشت اور ہڈیوں اور اعضاء و جوارح کا نام نہیں ہے، اسے اصلی انسان نہیں کہتے، بلکہ اصلی انسان وہ ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر بھری ہوئی ہو، جس کے دل میں یہ تڑپ ہو کہ اللہ پاک مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے سوا کسی اور چیز کا نام انسان نہیں۔ سارا دین ہم سے یہی مطالبہ کرتا ہے کہ تم صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی فکر میں لگ جاؤ اور اللہ کے ماں سوا کو چھوڑ کر اللہ کے ہو جاؤ۔ یہی ہمارا دین و ایمان کا خلاصہ ہے کہ اس جان جہاں کا آدمی دیوانہ ہو جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کا عاشق ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا عشق و محبت اس درجہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے ماں سوا جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کی محبت مغلوب اور اللہ تعالیٰ کی محبت ان سب پر غالب آ جائے۔ اصلاح باطن کے لیے اللہ والے کی صحبت ضروری ہے۔ حقیقی انسان بننے کے لیے صحبت شیخ ضروری ہے۔ اللہ پاک نے اصلاح کا جو طریقہ مقرر فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کسی اللہ والے کی خدمت میں جائے اور اس کی صحبت میں رہے تاکہ صحیح معنوں میں وہ انسان بنے اور ہمارے اندر انسانیت پیدا ہو جائے، اور انسانیت اسی کا نام ہے کہ ہمارے اندر اچھے اخلاق پیدا ہو
اور ہر قسم کی بد اخلاقیاں دور ہو جائے، اس کے لیے اللہ پاک نے عام طریقہ یہ مقرر فرمایا ہے کہ تم کسی اللہ والے کی صحبت میں جا کر بیٹھو اور اس کی خدمت کو لازم پکڑو، تو اس کے پاس بیٹھنے اور اس سے اپنا اصلاحی تعلق قائم کرنے سے تمہارے اندر اچھے اچھے اخلاق پیدا ہوں گے اور برے اخلاق دور ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ایک شیطانی دھوکہ یہ ہے، شیطان بعض لوگوں کو ایک دھوکہ یہ دیتا ہے اور ان کے ذہنوں میں یہ بات بٹھاتا ہے کہ کوئی ایسا اللہ والا ملے کہ جیسے ہی اس کے پاس جائے تو بیٹھتے ہی چشم زدن میں، یعنی ایک پلک جھپکتے ہی ہمارے اندر کا کایا پلٹ جائے۔ کوئی ایسا اللہ والا، ایسا دل بدلنے والا، کوئی ایسا ولی کامل ملے کہ وہ اپنی ایک ہی نظر میں ہمیں اللہ تک پہنچا دے۔ ایسا شیطان دھوکہ دیتا ہے، دل میں ڈالتا ہے، اور وہ فرماتے ہیں وہ اپنی ایک ہی نظر میں ہمیں اللہ تک پہنچا دے، ہمیں اس کے لیے نہ ارادہ کرنا پڑے، نہ کوئی کوشش کرنی پڑے، نہ گناہ چھوڑنے پڑے، نہ فجر کی نماز کے لیے اٹھنے میں ہمت کرنی پڑے، غرض ہمیں کوئی مشقت نہ اٹھانی پڑے۔ وہ بزرگ ایک ہی نظر میں ہمیں ایسا کر دے کہ سارے کام از خود ہونے شروع ہو جائے۔ صبح ہو تو اچانک از خود آنکھ کھل جائے۔ اب اگر ہم سونا چاہے تو بھی نیند نہ آوے، لیٹنا چاہے تو لیٹا ہی نہ جاوے، جبرن و قہرن وضو کر کے مسجد میں نماز پڑھنے چلے آئے۔ اسی طرح جب دوپہر کا وقت آئے اور ہم ملازمت میں یا ڈیوٹی پر ہو یا دکان پر ہو اور ادھر اذان ہو جائے تو از خود دکانداری ٹھپ ہو جائے، گاہک آنے بند ہو جائے، زبان گونگی ہو جائے، کچھ بولنے ہی نہ آئے، ہاتھ پیر شل ہو جائے، کام کے لیے بالکل استعمال نہ ہو، اور ایک ہی دھن سوار ہو کہ دکان بند کرو اور مسجد میں چل دو۔ وہ بزرگ اپنی نظر کرم سے کوئی ایسی کیفیت ہمارے اوپر طاری کر دے۔ اسی طرح اگر ہم اللہ اللہ نہ کرنا چاہے تو دل خود بخود اللہ اللہ کرنے لگ جائے۔ اسی طرح جہاں گناہ کا موقع آئے تو فوراً ایک پولیس والا کہیں سے نمودار ہو اور کہے کہ خبردار، اگر تو نے ادھر گناہ کی جانب دیکھنے کی کوشش کی، سیدھا چل اپنے گھر یا مسجد میں چل۔ یا کوئی اور ایسا اللہ والا ملے جو امام غزالی ہو، جنید بغدادی ہو یا رومی ہو تو پھر کام اپنا بنے گا۔ چھوٹے موٹے بزرگوں سے وہ اپنی اصلاح کرانا نہیں چاہتا ہے۔ کوئی پرانا بزرگ آ جائے جو ایک ہی نظر میں ہمیں پاک کر دے۔ آج کل لوگ ایسے انتظار میں رہتے ہیں۔ غور سے سن لیجئے، اصلاح بتدریج اور آہستہ آہستہ ہوتی ہے۔ قانون قدرت اور دستور الہی کیا ہے؟ قانون الہی، دستور الہی اور سنت الہی تدریج ہے۔ اگر کوئی اس آسرے پر رہے گا تو یاد رہے کہ زندگی گزر جائے گی، کوئی ایسا آپ کو اللہ والا نہیں ملے گا جو ایک ہی لمحے میں زندگی کا کایا پلٹ دے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا دستور نہیں ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اس پر قادر ضرور ہے، اور کبھی کبھی وہ اپنے قدرت کے ایسے نمونے دکھا بھی دیتے ہیں۔ اس طرح کے جتنے واقعات آپ سن رکھے ہیں وہ بہت ہی شاذ و نادر ہے۔ ایسا واقعہ بہت ہی کم اور اتفاقاً پیش آیا ہوگا کہ ذرا سی دیر میں اللہ پاک کسی کو زہد و تقوی میں کہیں سے کہیں پہنچا دے، جیسا کہ گزشتہ منگل میں نے آپ کو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ سنایا تھا کہ وہ کشتی کے اندر جان بوجھ کر ہار گئے، اسی پر اللہ پاک نے انہیں نوازا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوشش